دیکھیے جس انداز سے اس بار وہاں تشدد ہوا ہے اسے مظاہرہ کہنا تو مجھے لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ مظاہرے ایک جمہوری فعل ہے۔ جمہوریت میں ہر ایک کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا اور اجتماعی رائے ظاہر کرنے کا حق ہوتا ہے، اور وہ پرامن ہوتا ہے۔ اس میں نعرے لگاتے ہیں لوگ، بینر پلے کارڈ کرتے کھڑے لے کے ہوتے ہیں، لیکن مسجدیں جلا دیں لوگ، قرآن شریف جلا دیں لوگ، قتل عام مچانے کی کوشش کریں، اسے مظاہرہ نہیں کہتے، اسے انارکی برپا کرنے کی کوشش کہتے ہیں۔ اور جس طریقے سے اسرائیل کے بیانات آئے اور امریکہ میں خود وہاں کے صدر ٹرمپ نے جو دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا اور ان بدماشوں کو تحفظ دینے کے لیے اعلان کیا کہ اگر وہاں پر حکومت نے انہیں روکنے کی کوئی کوشش کے لیے پولیس یا فوج کا استعمال کیا تو ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا، ایران کے اوپر، اس سے تو یہ خاص صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ اگر عام ایرانی عوام ہوتے، انہیں کوئی شکایت ہوتی تو یقینی طور پر وہ مسجدوں پہ حملہ نہ کرتے، مسجدیں نہ جلاتے، قرآن شریف نہ جلاتے، آثار کی بے حرمتی نہ کرتے، لوگوں پر وہ تشدد کے ذریعے قتل کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ اس سے پہلے بھی مظاہرے ایران میں پچھلے 47 سال میں 3-4 مرتبہ عوامی سطح پر اتنے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ کوشش تھی کہ داخلی طور پر، کیونکہ خارجی طور پر حملے کر کے ابھی پچھلے سال ہی 12 دن جنگ ہوئی، اس میں ان کو ہزیمت ہوئی ہے، ناکام ہوئے ہیں۔ ایک نوزائیدہ سی ایک ایسی اسٹیٹ جو 45 سال سے سینکشنز کا شکار ہے، جس کی اکنامی کو انہی لوگوں نے بگاڑا ہے اور جس کو مزید وہ بگاڑنے کی اب انہوں نے کوشش کی، اس 12 دن کی جنگ میں بھی ناکام ہوئے۔ اس میں بھی ایران نے ایک میسج جنریٹ کیا کہ آپ ہم پہ حملہ کریں گے، اس میں بھی ناکام رہیں گے، اور آپ کے جو امریکی مفادات قریب میں گلف کی اسٹیٹس میں ہیں ان کو بھی نقصان ہوگا، اس کا بھی اظہار کیا۔ تو داخلی خارجی حملے میں ناکام ہو کے داخلی حملے کی کوشش کی، اس میں بھی الحمدللہ انقلاب اتنا مضبوط ہے کہ ناکام ہو گئے۔ 13 دن کے بعد ان کی ناکامی، عوام جب سڑکوں پہ آئے ہیں، جینوئن پبلک آئی ہے سڑکوں پہ، تو یہ بدماش بھاگ گئے وہاں سے۔ کہ ایران کا ایک میسج ہے جو 79 سے اب تک کنٹینیوڈ ہے، اور 47 سال ہو گئے، نصف صدی ایک میسج کا کنٹینیو کرنا اس زمانے میں پچھلے 200 سال کی جو تاریخ ہے، اتھل پتھل اور جست و خیز کی تاریخ ہے، ترکی کی خلافت سے لے کے پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، سو کالڈ ہولوکاسٹ، اور یہ سب کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو یہ جو تاریخ ہے، روس کا انقلاب آنا، اس کا پھر کولیپس ہو جانا، روسی انقلاب کا بھی، ایران کا انقلاب کولیپس نہیں ہوا ہے۔ یہ آج کی تاریخ میں ثابت شدہ ہے کہ نظریاتی طور پر ایک اسلامی انقلاب جو ایران میں آیا، ایرانی انقلاب نہیں، اسلامی انقلاب جو ایران میں آیا، اس نے دنیا کے نقشے میں، ورلڈ آرڈر میں نظریاتی طور پر ایک بہت بڑی تبدیلی رونما کی، جس کے نتیجے میں روس کا سقوط ہوا، جس کے نتیجے میں مرکزی ایشیا میں کئی ممالک آزاد ہوئے، جس کے نتیجے میں ترکی میں حکومت نظریاتی طور پر بدلی، جس کے نتیجے میں بحر عرب جیسی چیزیں آئیں، یہ سب ایرانی انقلاب کے بعد ہوا ہے۔ تو ایک نظریہ جو فی زمانہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اسلام بحیثیت گورنمنٹ اس صدی میں بھی ریلیونٹ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا کے لیے یہ ہے کہ وہ اسلام کو سرکار میں دیکھنا نہیں چاہتے، اور اگر وہ سرکار میں آئے گا تو کہا جائے گا کلرجیز کی سرکار ہے، اور کلرجی ہے تو پھر حقوق انسانی نہیں بچے، کلرجی ہے تو پھر تہذیب اور تمدن نہیں بچا۔ لیکن کلرجیز یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ہیں تو ایران بھی ہے، ہم ہیں تو اسلام کی بقا بھی ہے، ہم ہیں تو اسلام کی تطبیق بھی ہے، ہم ہیں تو اسلام کی تفہیم بھی ہے، اور اسلام کو اس معنوں میں ماڈرن ایرا میں اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایرانی انقلاب نے ثابت کیا۔ سینکشنز کے معاملے میں اقتصادی ناکہ بندی کر کے جو عوام کے اوپر ایک ظلم کیا اس پورے مغرب نے، اور جس کو مزید کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی تجارت کرتا ہے تو امریکہ 25% ٹیرف اس میں مزید لگائے گا، یہ کیا ہے؟ یہ ایران کے 9 کروڑ عوام کے اوپر ظلم نہیں ہے، لیکن وہ اس ظلم کو 45 سال سے برداشت کرتے آ رہے ہیں اور صبر کرتے آ رہے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اتنے بڑے وحشیانہ انارکی کو برداشت کر کے اسے ناکام بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑی مضبوط ترین کامیابی ہے ایران کی، جو ان کو مزید فرسٹریٹ کرے گی، اور اس فرسٹریشن میں ممکن ہے کہ وہ ایران پہ پھر اب باقاعدہ فوج کشی کی جسارت کریں۔ تو میں یہ یقین رکھتا ہوں
اور سابقہ تجربات اپنے، صرف ایک خواہش نہیں بلکہ جو سابقہ 47 سال کے تجربات ہیں کہ ایک نوزائیدہ ایرانی سرکار پر 10 سال آپ نے جنگ تھوپی، عراق اور ایران کی جو جنگ کا جسے نام دیا گیا لیکن وہ عراق کی جنگ نہیں تھی، وہ تو الائڈ فورسز یہی سب لوگ تھے، یہی امریکہ، اسرائیل، فرانس، جرمنی، سعودی عرب، کویت، عراق، یہ سب مل کے 23 ملکوں نے 10 سال ایران کو توڑنے کی کوشش کی. نہیں، اس وقت تو کمزور تھا، آج کمزور نہیں ہے. آج ایران کی لیڈرشپ سے بات کیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہتھیار، ایٹمی ہتھیار بنانا مذہباً اور ہماری قیادت کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ ہم انسانیت کو زخم پہنچانے والے ہتھیار نہ بنائیں، اس لیے نہیں بنائیں، لیکن بنانے کی ضرورت پڑی تو ہم 24 گھنٹے میں بنا سکتے ہیں.